الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه أو كما قال عليه السلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين واجب الاحترام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے تقسیم ترکہ کے وقت قریبی رشتہ داروں اور مسکینوں غریبوں کو کچھ دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ دعا فرمائیں اللہ پاک حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، ترکہ تقسیم کرتے وقت قریبی رشتہ دار یتیم اور مسکین آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو کچھ نہ کچھ تم ان کو دیا کرو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور تم ان سے اچھی بات کیا کرو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ جب بھی کسی مرنے والے
کا ترکہ تقسیم کریں، اس موقع پہ اگر قریبی رشتہ دار آ جائیں، غریب مسکین آ جائیں، یتیم آ جائیں، تو ان کو بھی تم کچھ نہ کچھ ترکہ میں سے دو، مگر شرط یہ ہے کہ جس کا ترکہ ہے اگر اس کی اولاد نابالغ ہے تو اس صورت میں جو بالغ لوگ ہیں وہ ترکے میں سے باہمی رضامندی سے غریب مسکین یتیم آ جائیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیں، سارا نہیں کچھ نہ کچھ ان کو دیں، وہ بھی اپنی رضامندی سے۔ اگر سارے راضی نہیں ہوتے تو اپنے حصے میں سے جو یتیم غریب قریبی رشتہ دار آیا ہے اس کو دے دیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ جو غریب اچھی امید لے کے آیا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اگر کوئی آنے والے غریب مسکین یتیم کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ صرف تقسیم ترکہ کے وقت نہیں، ویسے بھی اگر کوئی غریب یتیم مسکین آ گیا ہے کچھ مانگنے تو اس کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجیں۔ اگر پاس کچھ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے پھر اس سے اچھی بات کرو، دعا دے دو، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرمائے۔ اس طرح محبت بھرے الفاظ میں اس کو رخصت کرو۔ اگر طاقت ہے آنے والے مسکین غریب کو قریبی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں، نہیں دیں گے، اس صورت میں نقصان کیا ہے؟ آئیے ذرا اس حدیث پاک کو سنیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل مشہور امام ہیں، فقہ حنبلی کے آپ بانی ہیں۔ آپ کو پتہ چلا کہ ایک محدث ہیں، ان کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ وہ حدیث پاک اس محدث کے پاس سننے کے لیے، اس کی اجازت لینے کے لیے اس کے پاس پہنچے۔ جب محدث کے پاس پہنچے، جا کے ان کو سلام کیا، وہ محدث اس وقت کتے کو کھانا ڈال رہے تھے۔ سلام کا جواب دیا، پھر کتے کی طرح متوجہ رہے۔ جب کتے کو کھانا کھلانے سے فارغ ہوئے، فرمایا اے امام احمد بن حنبل، آپ کو برا لگا ہوگا کہ آپ آئے، میں نے سلام کا جواب دیا، اس کے بعد میں آپ کی طرف توجہ نہیں کی، کتے کی طرف متوجہ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ کتا ایسے علاقے سے آیا ہے جہاں پہ رہنے والے انسانوں کو بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا ہے۔ جب انسانوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا ہے تو وہ ان جانوروں اور کتوں کو کہاں کھانا ڈالتے ہوں گے؟ تو یہ کتا ہمارے علاقے میں آیا، میں نے یہ سمجھا کہ یہ کتا ہمارے پاس اس علاقے میں کچھ کھانے کی امید لے کے آیا ہے، اس لیے میں اس کتے کی یہ امید جو ہے وہ پوری کر رہا تھا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کوئی اچھی امید لے کے آئے وہ اس کی امید پوری نہ کرے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ استغفر اللہ، ذرا غور فرمائیے۔
اچھی امید کوئی لے کے آیا ہے، چاہے کوئی وہ منگتا ہے یا کوئی اور ضرورت لے کے آیا کہ اگلا اس کی ضرورت پوری کر سکتا تھا لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں کی، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو اس لیے اس حدیث پاک کی روشنی میں اور اللہ پاک کا فرمان ہے، تقسیم ترکہ کے وقت جو بھی اپنا پرایا غریب مسکین یتیم آ جائے کچھ نہ کچھ اس کو ضرور دیا کرو، اس کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجا کرو۔ وہ جو اچھی امید لے کے آیا ہے وہ امید جو ہے اس کی تم پوری کرو، اور اس طرح تم اس کی امید پوری کرو گے وہ خوش ہوگا، اللہ تمہیں جنت میں داخلہ دے دے گا۔ اگر وہ غمگین پریشان ہو کے گیا تو اس صورت میں یہ انجام سن لیا کہ امید پوری کرنے کی طاقت کے باوجود اگر امید پوری نہ کی تو اس صورت میں جنت میں جانے سے محروم رہیں گے۔ تو اس لیے اب اگر کوئی کہے ہمارے ہاں صحیح رواج نہیں ہے، کوئی فوت ہوتا ہے اس کے ترکے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو ترکہ تقسیم ہی نہیں ہوتا ہے، جائے کہ تقسیم ترکہ کے وقت غریبوں مسکینوں کو دیا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پچھلے جمعے اس آیت سے پہلے والی آیت سورۃ نساء کی آیت نمبر 7 اس میں بتایا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے مردوں کے لیے بھی ترکے سے حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی ترکے سے حصہ ہے، چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو ترکہ، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو دینا چاہیے۔ لہٰذا اگر ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں اگر ترکے کی تقسیم کی کوئی صورت نہیں ہے اور ترکہ تقسیم نہیں کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں اس صورت میں اللہ رسول کے ہاں مجرم قرار پائیں گے اگر ترکے کا جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو نہیں دیں گے۔ بعض اوقات یہ تصور دیا جاتا ہے کہ جی بہنوں نے تو بڑا سارا جہیز لے لیا، اب جو ماں یا باپ مال چھوڑ گیا ہے وہ صرف اس کے بیٹوں کا ہے یا اس کے بھائیوں کا ہے، نہ بہنوں کا ہے نہ بیٹیوں کا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو خود بھی دور کریں، دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ اصل وراثت کسی کے مرنے کے بعد ثابت ہوتی ہے۔ جو زندگی میں جو کچھ بھی کسی کو دے گیا وہ ایک تحفہ تھا، ہدیہ تھا، لیکن مرنے کے بعد وراثت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مرنے والا اپنی زندگی میں یہ وصیت کر جائے کہ فلاں میرے بیٹے یا فلاں میری بیٹی کو یا فلاں فلاں جو میرا وارث ہے میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے کچھ حصہ نہیں دینا ہے، شریعت کہتی ہے اس کی وصیت پہ عمل نہیں ہوگا۔ اس وقت ہمارا حکم چلے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی قاتل ہے کہ اگر مرنے والے کو کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو وہ قاتل تو وراثت سے محروم ہو سکتا ہے، اگر اس نے قتل نہیں کیا چاہے ماں باپ کی جتنی بھی اس نے نافرمانی کی اور جتنی اذیتیں تکلیفیں پہنچائی ہیں اپنے ماں باپ کو، ماں باپ کے مرنے کے بعد چاہے وہ جتنا بھی گناہ گار ہے ترکے سے اس کا حصہ بنتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو باقی ورثاء ہیں وہ دیکھیں کہ کہیں یہ شراب پینے میں، بدکاری میں جو ہے وہ سارا اپنا مال جو اس کو ترکے سے مل رہا ہے وہ خرچ نہ کر دے، اس پہ نگرانی کریں تاکہ مرنے والے کا مال غلط کاموں میں استعمال نہ ہو۔ اگر غلط کاموں میں استعمال ہوگا اس صورت میں مرنے والے کو تکلیف ہوگی، اس کو عذاب ہوگا۔ اس لیے اچھی اولاد
اور اچھے ورثاء وہی ہوتے ہیں جو اپنے مرنے والوں کو عذاب قبر سے بچاتے ہیں، اخروی عذاب سے بچاتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہیں جی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی کا بہت سارا قرضہ تھا وہ اتارا تاکہ والد گرامی کو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے تقسیم ترکہ کے وقت پہلے جو ہمارے اکابر گزرے ہیں صحابہ کرام یا تابعین تبع تابعین، انہوں نے کیا تقسیم ترکہ کے وقت غریبوں مسکینوں کو ترکہ میں سے کچھ دیا ہے یا نہیں؟ آئیے اس بارے میں کئی مثالیں موجود ہیں تفسیر در منصور میں، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ ایک عمرہ نامی خاتون تھی، اس کا والد فوت ہوا، تو اس نے جب ترکہ تقسیم کیا اپنے رشتہ داروں کے لیے، اس نے بکری ذبح کی، بکری ذبح کر کے لنگر تیار کیا اور ان قریبی رشتہ داروں کو اور جو یتیم مسکین آئے تھے ان سب کو کھلایا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، ایک وقت وہ تھا یہ حضرت عبد الرحمن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کافروں کی صف میں جنگ بدر کے اندر شریک تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بیٹے کو حضرت عبد الرحمن کو دیکھا کافروں کی صف کے اندر، حضور کے مخالفین کے اندر، عرض کی آقا پہلے تو آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں میں جا کے پہلے اپنے بیٹے کا سر قلم کروں کہ یہ آپ کے مخالفین کی صف میں کھڑا ہوا ہے، میں حضور یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ میرا بیٹا ہو آپ کا مخالف ہو اور وہ مخالفین کی صف میں کھڑا ہو، اس لیے آپ اجازت دے دیں میں جا کے پہلے اس کا سر قلم کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابو بکر ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے، اس لیے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دیکھ رہی تھی کہ یہ ہمارے صحابی بنیں گے، مسلمان ہوں گے اور دین کا کافی کام کریں گے، اس لیے فرمایا ابو بکر ان کو کچھ نہیں کہنا۔ تو انہی کے بارے میں ہے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا تو اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری ذبح کی، کھانا تیار کیا اور اپنے قریبی رشتہ داروں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا، لنگر ان کو عطا فرمایا۔ تو چونکہ ایسے موقع پر جو حضرات اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے وہ شکایات کی صورت میں دوسرے ورثاء کو کہتے ہیں دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت حیات تھی، تو کچھ لوگوں نے کہا دیکھو آپ کے بھائی عبد الرحمن کیا کر رہے ہیں، انہوں نے ذبح کیا بکری کو اور یہ کھانا تقسیم کر رہے ہیں ترکے میں سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سبحان اللہ بڑی علم دوست تھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سننے کے لیے جب تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا اس وقت مسجد میں سنتی، اگر پردے کا جب حکم آ گیا حضور مسجد میں احادیث بیان فرماتے تو حضرت عائشہ دیوار کے پیچھے چھپ کے حضور کی احادیث سنتی تھی۔ اور ہفتے میں ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر ایک پروگرام کرنا ہوتا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس گھر میں عورتوں کے ساتھ مل کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتی تھی۔ تو بہت بڑی عالمہ تھی، یہاں تک کہ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے پردے کی صورت میں ان سے اپنے مسئلے حل کرواتے تھے۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا دیکھیں جی آپ کا بھائی عبد الرحمن ترکے میں سے بکری ذبح کر کے اور اس طرح یہ کھانے کھلا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ دراصل قرآنی حکم پر عمل کر رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ترکہ تقسیم کرتے وقت کوئی غریب مسکین آ جائیں تو تم ان کو کچھ نہ کچھ دیا کرو، تو اللہ کے اس فرمان پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی اور ہوتا جس کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، جس طرح آج کل ہوتا ہے، مسئلے سے واقفیت ہوتی نہیں ہے، مخالفین کے ساتھ مل کے قرآنی حکم کے خلاف قدم اٹھا لیتے ہیں، ہاں جی اس کا کیا حق بنتا ہے کہ یہ ترکہ میں سے غریبوں کو دے، مسکینوں کو دے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے۔ تو اس طرح جب اللہ کا حکم ہے تقسیم ترکہ کے وقت تم غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو دیا کرو، تو اس موقع پر خوش ہونا چاہیے کہ چلیں اللہ نے ہمارے نصیب میں یہ ترکہ مرنے والے کا لکھا ہمارے پاس آ رہا ہے، چلیں اگر نہ بھی ملتا تو گزر اوقات ہو سکتا تھا، اب اللہ کا کرم ہوا ترکے میں سے کچھ آ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ تو اس طرح جتنا اللہ کے بندوں کو دیتے وقت خوش ہوں گے اتنا اللہ خوش زیادہ ہوگا اور اپنی رحمت کے خزانے میں سے عطا فرمائے گا۔ اسی لیے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کا بدل اللہ تمہیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے دیے ہوئے میں سے دل کھول کے دینا چاہیے۔ بہرحال حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں اور بہت بڑے تابعی ہیں، اتنے تقوی پرہیزگاری کے پیکر تھے کہ ایک مرتبہ 40 دیسی گھی کے مٹکے پڑے ہوئے تھے گھر میں، تو ایک مٹکے سے مرا ہوا چوہا نکلا، تو کسی نے کہا کہ جی یہ مٹکا جو ہے یہ 40 مٹکے ہیں، ان میں سے ایک چوہا نکلا ہے مرا ہوا، تو پوچھا کہ کون سے مٹکے سے نکلا ہے، بتایا گیا پتہ نہیں ہے، وہ سارے کا سارا گھی بہا دیا۔ کیا معلوم کہ جس مٹکے سے چوہا نکلا ہو ہم کھا لیں اس کا نقصان ہم کو ہو۔ کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایک لقمہ اگر حرام کا کھا لیں 40 دن تک عبادت اور نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو وہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبیدہ سلمانی نے مال ترکہ جو ہے تقسیم کرتے وقت یتیموں کو بلا کے ان کو کھانا کھلایا، تو بعد میں فرمایا اگر اللہ کا یہ فرمان نہ ہوتا کہ تقسیم ترکہ کے وقت تم یتیموں، غریبوں، مسکینوں کو کچھ نہ کچھ دیا کرو تو میں اس وقت اپنے مال سے دے دیتا، اب چونکہ اللہ کا حکم ہے تم دو اس لیے میں ترکہ سے دے رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ جو قلخانیاں ہوتی ہیں 10ویں ہوتے ہیں 40ویں ہوتے ہیں، تو یہ دراصل اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ قلخانی کے لیے اگر جی حصہ نکالتے ہیں، ظاہر ہے اس میں بھی غریب مسکین ہی ہوتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار آتے ہیں، اگرچہ آج کل جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے اچھا کھانا ان کو دیا جاتا ہے، جو غریب مسکین ہوتے ہیں ان کی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا، حالانکہ حق غریبوں مسکینوں کا ہوتا ہے، اور یہ موقع جو ہے کس کا ہوتا ہے؟ غریبوں مسکینوں کو کھلانے کا، کیونکہ ایصال ثواب ہے۔ آگے پیچھے امیر تو ویسے اپنے گھر میں کھاتے رہتے ہیں، یہ موقع ہوتے ہیں غریبوں مسکینوں کو کھلانے کے، تو اس لیے مسکینوں غریبوں کو کھلانا چاہیے۔ تو بہرحال فرمایا کہ تقسیم ترکہ کے وقت جو ہے تم ان غریبوں، یتیموں اور قریبی رشتہ داروں کو دیا کرو، اور اس طرح جو ہے ان کو دینے کے بعد بقیہ جو مال بچ جائے پھر تم ان کو آپس کے اندر تقسیم کرنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس میت کا، مرنے والے کا کوئی قرضہ تو نہیں ہے اس کے ذمے، اگر ہے تو پھر تقسیم ترکہ سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس کا قرض اتارنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت
کی نماز جنازہ اس وقت تک نہ پڑھتے تھے جب تک وہ مقروض ہوتا، اس کی قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ اسی لیے حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک جنازہ آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی حضور یہ جنازہ ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقروض تو نہیں ہے؟ عرض کی گئی نہیں۔ فرمایا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے؟ عرض کی نہیں۔ تو اس کے بعد حضور نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر دوسرا جنازہ آیا، عرض کی گئی حضور اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقروض تو نہیں ہے؟ عرض کی ہاں مقروض ہے۔ فرمایا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے؟ عرض کی ہاں چھوڑا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی، کیونکہ اس کی جداد میں سے مال تھا کہ وہ قرض ادا کر دیا جاتا۔ تیسرے نمبر پہ ایک جنازہ آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کوئی قرض تو نہیں دینا؟ عرض کی گئی ہاں حضور دینا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے؟ عرض کی نہیں حضور اس نے مال نہیں چھوڑا۔ حضور فرمایا کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھو، میں محمد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ جلوہ گاہ تھے، عرض کی آقا میں اس کا جتنا قرضہ ہے ادا کر دوں گا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ لیکن یہ ابتدائے اسلام میں تھا کہ جب تک غربت تھی، بیت المال کے اندر کوئی مال جمع نہیں تھا۔ جب بیت المال کے اندر وسعت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر فراوانی عطا فرمائی، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد کوئی بھی مقروض بندہ مرے گا اس کی قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، باقی جو مال ہے وہ ورثاء کا ہے۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں جب حضور نے یہ اعلان فرما دیا، اس کے بعد اگر کوئی مقروض آتا حضور اس کا قرض خود اتار دیتے بیت المال سے، اور اس کی نماز جنازہ بھی حضور پڑھا دیتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آج کل بھی حکومت کو چاہیے اس طرح کہ غریبوں مسکینوں کے لیے جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کریں، اور جو غریب مسکین ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام بیت المال سے حکومت کرے؟ کیا کے مرتے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی ضرور ایک مد رکھے، اور اس طرح بیت المال سے کچھ نہ کچھ مرنے والوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے رکھے، تاکہ وہ جو مسلمان مر رہا ہے اور اس طرح وہ مقروض ہو کے نہ مرے، اور اس طرح وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مقروض آدمی جو قرض کا بوجھ اس دنیا سے اٹھا کے جائے گا، اس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہوگی، نہ وہ خود ادا کر کے جائے گا، نہ اس کے ورثاء پیچھے ادا کریں گے، نہ قیامت کے دن اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اس صورت میں اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس مقروض کی وجہ سے جو جہنمی لوگ ہوں گے ان کے عذاب کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا، یہاں تک کہ وہ جو مقروض آدمی ہوگا جہنم کے اندر دوسرے دوزخیوں کے پاس سے گزرے گا، ان دوزخیوں کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ وہ کہیں گے چیخ کے کون یہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے ہمارے عذاب میں اضافہ ہو گیا؟ تو وہ مقروض جو ہے وہ خود بتائے گا دیکھ رہے ہو میری پیٹھ کے اوپر انگاروں کا صندوق ہے، اور اس طرح میری وجہ سے تمہارے عذاب میں اضافہ ہوا۔ اب یہ کیوں ہوا؟ مجھے یہ انگاروں کا صندوق، وہ بھی جہنم کی آگ کے انگارے، ان انگاروں کا صندوق میں نے رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں میں نے قرض لیا تھا، وہ قرض ادا نہیں کر سکا، آج اللہ نے اس کی سزا مجھے دی ہے، جہنم کے اندر ہوں، میری وجہ سے تمہارے عذاب کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ جب تک زندگی ہے نیت ضرور رکھیں کہ ادا کر دیں گے۔ بعض اوقات بندہ کسی کو دھوکے میں لیا کے اس سے قرض لے لیتا ہے، چلو ابھی تو جناب لینا ہے، اس سے بعد میں دیکھی جائے گی، جی یہ اتنا بڑا امیر ہے، یہ کیا کرے گا اتنے پیسے، ہم لے لیتے ہیں، کچھ ہم خرچ کریں گے، اور اس طرح قرض کا بہانہ بنا کے لے لیتے ہیں، بعد میں ادا نہیں کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود قرض سے پناہ مانگی ہے۔ ویسے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا بھی ہے، یہودیوں سے بھی لیا ہے، لیکن جو مقرر وقت تھا حضور نے مقرر وقت پہ اس کی ادائیگی بھی کر دی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص سے قرضہ لیا ہوا تھا، حضور نے ادا فرمایا اور فرمایا اللہ تیرے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو اس طرح قرض کی ادائیگی اچھی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو اس لیے قرض کی ادائیگی کی نیت جب رکھیں گے اللہ تعالیٰ ضرور کرم نوازی فرمائے گا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرض کی ادائیگی کی کوشش کی لیکن وہ زندگی میں نہیں ادا کر سکا، اس کے ورثاء نے بھی اس کا قرض ادا نہیں کیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی قرض خواہ کے سامنے ایک بہترین اور عمدہ خوبصورت جنت کے اندر محل جو ہے اس کو دکھائے گا قرض خواہ کو۔ وہ جب دیکھے گا کہے گا مولا یہ مکان محل کس کا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ اسی کا ہے جو اپنے بھائی کو قرض معاف کر دے۔ تو وہ عرض کرے گا مولا میں معاف کرتا ہوں، اللہ فرمائے گا یہ تیرا ہو گیا۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب قرض کی ادائیگی کی کوشش بندہ کرے لیکن مجبوری کے تحت وہ ادا نہ کر سکے۔ لیکن یہاں پہ ایک اہم مسئلہ یہ بھی عرض کر دوں، بعض اوقات قرض کی ادائیگی کے لیے پیسے آ جاتے ہیں، جی کچھ نہ کچھ بندے کے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں بعد میں ادا کر دوں گا، ابھی میں اپنا کاروبار تو چمکا لوں۔ تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے اپنا کاروبار نہ چمکاؤ، پہلے جس کا قرضہ ہے وہ ادا کرو۔ اپنا کاروبار ہے چھوٹے پیمانے میں کر لو، ضروری نہیں ہے کہ تم لاکھ روپے میں اپنا کاروبار کرو، پہلے قرض ادا کرو، پھر وہ رب کریم ہے اس نے پیدا کیا ہے۔ اگر تمہاری خواہش ہے حلال روزی کمانے کی اور اپنا کاروبار چمکانے کی تو اللہ پاک تمہیں توفیق دے دے گا اور ایسی برکت ڈالے گا۔ پیسے تو تھوڑے ہوں گے، چھوٹے پیمانے میں تم کرو گے کاروبار، لیکن اللہ بہتا تم کو نفع دے دے گا، اس طرح تمہارا وہ کاروبار جو ہے وہ چمک جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ قرض کی ادائیگی کی ضرور جو ہے وہ کوئی صورت نکالیں زندگی کے اندر، تاکہ اس دنیا سے جی مقروض ہو کے نہ جائیں۔ اور خاص طور پہ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جب بھی کوئی فوت ہو، اس نے کوئی پیچھے مال چھوڑا ہے، تو تجہیز و تکفین کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد اس نے کوئی اگر وصیت کی ہے، وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو مال بچ جائے اس کو تقسیم کرتے وقت جو ابھی نابالغ بچے ہیں ان کا حصہ چھوڑ کر باقی جو بڑے ورثاء ہیں بالغ، وہ اس ترکہ میں سے غریبوں، یتیموں، قریبی رشتہ داروں کو ضرور یاد رکھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا